مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پچھلی درس میں سورۃ بقرہ کا جو دعویٰ تھا، اسی طرح سورۃ بقرہ کا جو تقسیم وغیرہ وہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان ہوا کہ مضامین کے اعتبار سے سورۃ بقرہ 4 حصوں پر تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آیات نمبر 96 تک، پھر اس پہلے حصے میں 3 فصلیں یا 3 ابواب، جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے۔ پہلی فصل آیات نمبر 1 سے لے کر آیات نمبر 20 تک، یا پہلا باب۔ دوسری فصل آیات نمبر 21 سے 39 تک۔ یا تیسری فصل جو ہے 39 سے 96 تک۔ گویا کہ پہلا حصہ سورۃ البقرہ کا 3 ابواب پر مشتمل یا 3 فصلوں پر تقسیم ہے۔ اب پہلا جو باب ہے اس کے اندر سب سے پہلی اور دوسری آیات میں قرآن کریم کے متعلق ترغیب ہے، اور قرآن کریم کی 3 صفات۔ پہلی صفت الکتاب، دوسری صفت لا ریب فیہ، اور تیسری صفت ھدی للمتقین۔ پھر الذین یؤمنون سے لے کر وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک، آیت نمبر 5 تک۔ اس میں منعوم علیہم کی 5 صفات۔ کون کون سے صفات؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ دوسری صفت۔ اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ چوتھی صفت۔ اور 5ویں صفت جو ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ 5 صفات منعوم علیہم۔ اب حکم دنیا کا کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، دنیا میں ہدایت یافتہ۔ اللہ آخرت کا کیا حکم ہے؟ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آخرت میں کامیاب۔ تو گویا 5 صفات منعوم علیہم کے، ایک حکم دنیاوی اولئک علی ھدی من ربہم، دنیا میں ہدایت یافتہ، اور ایک حکم اخروی آخرت میں کامیاب۔ پھر اس کے بعد ان 2 آیتوں میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم
وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان دو آیتوں میں مغضوب علیہم کے 3 ناکارہ صفات اور ایک حکم دنیاوی اور ایک حکم اخروی۔ ناکارہ صفات کون کون سے؟ کفروا پہلی صفت، دوسری ناکارہ صفت سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری ناکارہ صفت لا یؤمنون، یہ 3 ناکارہ صفت ہے۔ اب حکم دنیا کا کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اسباب فہم اللہ نے بند کر دیے۔ جو اسباب فہم ہے نا، سمجھنے کے جو اسباب ہے، انسان یا تو کسی کی سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے، یا کسی چیز کے معاملے میں غور و فکر کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے، یا از خود کتاب اٹھا کے مطالعہ وغیرہ کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے۔ اب یہ تینوں جو اسباب ہے نا سمجھ، یہ اللہ نے بند کر دیا۔ ان کے جو اسباب فہم ہے نا، اللہ نے اس کو بند کر دیا۔ حکم اخروی کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بڑا عذاب ہوگا۔ یہ حکم اخروی۔ تو ان 2 آیتوں میں مغضوب علیہم کی 3 ناکارہ صفت، ایک حکم دنیاوی اور ایک حکم اخروی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب یہاں سے وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ یہاں تک ظالین کے تقریباً 13 ناکارہ صفات، وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ تک جو ظالین ہیں نا، ان کے تقریباً 13 صفات ناکارہ، اور اسی طرح بے شمار حکم دنیاوی اور اسی طرح حکم اخروی۔ اب جب ان تینوں سے فارغ ہو جائیں تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہاں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر تک 2 مثالیں۔ کتنی مثالیں؟ 2 مثالیں۔ ایک مثال مغضوب علیہم کے لیے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ مغضوب علیہم کی مثال ہے۔ اور دوسری مثال او کصیب من السماء فیہ ظلمات، تو یہ مغضوب علیہم کی مثال ہے۔ تو یہ پورے فصل کا خلاصہ ہے، پورے باب کا خلاصہ یہی ہے کہ ان 20 آیتوں پر یہ جو فصل مشتمل ہے نا، یہ باب جو مشتمل ہے، ان 20 آیتوں کے اندر یہ باتیں ہیں۔ اب رہ گئی بات الف لام میم۔ یاد رکھیں قرآن کریم میں علماء کرام فرماتے ہیں 2 قسم کے حروف ہیں، ایک کو محکمات کہا جاتا ہے، ایک کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ محکمات ان حروفوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا معنی بھی معلوم ہو اور مراد بھی معلوم ہو، جیسے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آخر تک۔ اور متشابہات ان حروفوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا معنی تو معلوم ہے پر مراد معلوم نہیں، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب کیسا ہاتھ؟ ہمارے ہاتھوں کی طرح؟ نہ بابا، کما یلیق بشانہ،
جیسے کہ اللہ کی شان ہے اسی مناسب ہے۔ نہ اللہ کے لیے ہمارے ہاتھوں کی طرح ہاتھ کا اثبات کرتے ہیں اور نہ ہاتھ کی نفی کرتے ہیں۔ کما یلیق بشانی، جیسے کہ اللہ کی شان ہے اسی شان کے مناسب۔ اسی طرح قرآن مجید میں موجود ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، معنی تو معلوم ہے، مراد وہ معلوم نہیں۔ اسے کہا جاتا ہے متشابہات۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ متشابہات کی دوسری قسم ہے کہ جس کا معنی بھی معلوم نہ ہو، مراد بھی معلوم نہ ہو، جیسے الف لام میم، الف لام را، قاف، اسی طرح یاسین، یہ حروف وغیرہ جسے حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے۔ اور تقریباً قرآن کریم کے ابتدا میں، قرآن کریم کے 29 سورتوں کے ابتدا میں حروف مقطعات آ چکے ہیں، 29 سورتوں کے ابتدا۔ اب اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ جب اس کا معنی ہی معلوم نہیں، مراد ہی معلوم نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو پھر ایسے آیتوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یاد رکھیں دو باتیں، ایک تو اس میں اشارہ ہے امتحان کی طرف، امتحان کی طرف کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن اللہ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو معنی معلوم نہیں، مراد معلوم نہیں، تب بھی ان کا ایمان ہے ان آیتوں پر یہ کہ اللہ کی جانب سے۔ ایک تو اشارہ ہو گیا امتحان کی طرف، اور دوسرا اشارہ اس طرف کہ انسان، آپ کا علم اگر جتنے بھی زیادہ ہو جائے نا، جس کے قدر بھی زیادہ ہو جائے، لیکن اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر یقین نہیں تو چلے اسی ایک لفظ کا معنی بتا دو، ایک لفظ کا معنی ہی بتا دو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو کشتی میں چل رہے تھے نا، اور یقیناً اسی دوران ایک چڑیا آئی، انہوں نے اپنی چونچ سمندر پہ ماری، سمندر سے پانی اٹھا لیا، اور پھر اپنے انداز میں کچھ جیسے کہ چڑیوں کی آواز ہوتی اسی آواز میں کچھ کہہ کے چلے گئے۔ اب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کچھ سمجھ میں آیا؟ کہا نا، کہا یہ چڑیا کہہ رہی ہے نا کہ آپ دونوں کے علم کی مقدار اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے نا جیسے کہ میں نے سمندر سے یہ اپنے چونچ میں پانی اٹھا لیا۔ آپ خود سوچیں، تو الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور قرآن کریم کے 29 سورتوں کے ابتدا میں لے کر آئے ہیں۔ اور کیوں لے کر آئے ہیں؟ دو باتوں کے لیے۔ ایک، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون سے ایسے بندے ہیں کہ جن کو معنی بھی معلوم نہیں، مراد بھی معلوم نہیں، تب بھی مان رہے ہیں اور ماننے کے لیے تیار ہیں اور ان کا ایمان ہے۔ اور دوسرا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا علم چاہے جس قدر بھی زیادہ ہو جائے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اور اگر یقین نہیں تو اسی ایک لفظ کا معنی کر کے بتا دو۔ ذالک الکتاب، انشاءاللہ اگر زندگی رہی آنے والی ویڈیو میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہاں تک کا معنی بھی کریں گے، اور پھر ذالکہ پر کچھ اعتراضات وغیرہ، الکتاب قرآن کریم میں کس معنوں پہ استعمال ہوا ہے اس کی طرف بھی انشاءاللہ اشارہ کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔